تو طفل سادہ دلو ہم نشیں بدآموز است، تو طفل سادہ دلو ہم نشیں بدآموز است، جنازہ گر نتواں دید بر مزار بیا۔ السلام علیکم ناظرین، میرے شوق دے نئی اعتبار تینوں، آجا ویکھ میرا انتظار آجا۔ چنانچہ میرا غالب کی مشہور فارسی غزل اور اس کا مشہور پنجابی ترجمہ جو کہ صوفی تبسم نے فرمایا، اور اس کے بعد اس کو غلام علی نے گا کر جو ہے وہ دوام بخش دیا۔ آپ کی خدمت میں اس کا چوتھا شعر لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ چنانچہ میں حرف بحرف جو ہے اس کا ترجمہ بھی پیش کروں گا اور آپ کے سامنے اس کی تشریح بھی پیش کروں گا۔ یہ ویڈیو دیکھنے سے وہ احباب جو کہ فارسی سے نابلد ہیں، ان کو فارسی کی بھی اچھی خاصی جو ہے سوجھ بوجھ ہو جائے گی۔ اس لیے میں التماس کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ان تک بھی میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو آئیں بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو غالب کی جو اصل غزل ہے فارسی میں، اس کا چوتھا شعر ہے یہ کہ تو طفل سادہ دلو ہم نشیں بدآموز است۔ غالب جو ہے وہ اپنے معشوق کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تو طفل سادہ دلو، کہ تو ایک سادہ دل جو ہے وہ طفل ہے، نو عمر ہے۔ اب اس طفل کو حقیقت پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے اور اس کو ایک طرح سے کنایہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ غالب کا معشوق جو ہے وہ زمانہ ساز نہیں ہے، اس کو زمانے کے نشیب و فراز کا علم نہیں ہے، وہ زمانے کا سرد و گرم چشیدہ نہیں ہے ابھی تک، لہٰذا وہ لوگوں کی باتوں میں، خاص طور پر رقیب کی باتوں میں، دشمن کی باتوں میں آسانی سے آ سکتا ہے۔ تو اسی لیے غالب آگے چل کے کہتا ہے کہ تو طفل سادہ دلو ہم نشیں بدآموز است، جبکہ اس کے ساتھ جو ہر وقت اٹھتا بیٹھتا ہے، یعنی رقیب، جس نے اپنی چکنی چوپڑی جو ہے باتیں ان سے اس کو اپنے دام میں جو ہے وہ پھنسا لیا ہے، اپنے شیشے میں اس کو اتار لیا ہے، وہ جو اس کا ہم نشیں ہے یعنی رقیب، بدآموز است، یعنی اس کو بری باتیں سکھاتا ہے۔ آموختن فارسی کا مصدر ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، ٹھیک، اور اسی کا مضارع ہوتا ہے آموزت۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ فارسی کا جو بھی مضارع ہوتا ہے اس کا اگر آخری حرف آپ گرا دیں اور اس گرے ہوئے کے بعد جو بچ جائے وہ جس کے ساتھ بھی لگائیں وہ اس میں فاعل کا معنی دے گا۔ تو آموزت کا جب دال گرایا پیچھے کیا رہ گیا؟ آموز۔ تو بدآموز یعنی بری باتیں سکھانے والا۔ تو پورے جملے کا معنی ہوا تو طفل سادہ دلو ہم نشیں بدآموز است، کہ اے میرے محبوب، اے میرے معشوق، تو سادہ دل طفل ہے، تو سادہ دل لڑکا ہے، سادہ دل بچہ ہے، ٹھیک، یا سادہ دل نو عمر ہے۔ آپ اس کو حقیقت پر محمول کریں یا اس کو جو ہے وہ کنایہ سمجھیں، جبکہ جو تیرے ساتھ ہر وقت اٹھ بیٹھ رہا ہے، جو تیرا ہم نشین ہے، وہ تجھ کو بری باتیں سکھاتا ہے۔ بری باتیں کا کیا مطلب ہے؟ غالب سے اس کو وہ بدگمان کرتا ہے، غالب کے بارے میں اس کو الٹی سیدھی جو ہے باتیں کہتا ہے، اس کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتا ہے جیسے کہتے ہیں۔ اور اس کا جو ہے، یا چلے پہلے فارسی ترجمہ ایک مرتبہ مکمل کر لیں، پھر اس کا پنجابی کر لیں گے۔ چنانچہ دوسرا مصرع ہے جنازہ گر نتواں دید بر مزار بیا۔ جنازہ جنازے کو کہتے ہیں، جیسا کہ ہماری اردو میں یا پنجابی میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں کے جنازے پر آؤ چلتے ہیں یا فلاں کا جنازہ ہونے والا ہے۔ گر، اگر، گر جو ہوتا ہے یہ اگر کا مخفف ہوتا ہے، اس کو گر اور اگر اردو میں بھی اس کو دونوں طرح باندھا جا سکتا ہے۔ نتواں دید، یہ فارسی کا لفظ ہے، یاد رکھیے گا کہ توانستن یعنی کر سکنا، دید یہ دیدن سے ہے، یعنی دیکھنا۔ نتواں دید یعنی اگر تو میرا جنازہ نہیں دیکھ سکا، یا دوسرے لفظوں میں اگر تو میرے جنازے میں شامل نہیں ہو سکا، بر مزار، تو میرے مزار کے اوپر بیا، آ جا۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آمدن فارسی مصدر ہوتا ہے اور اس کا مضارع آید ہوتا ہے۔ آیت کی جب ہم دال گرا دیں گے تو پیچھے آئے رہ جائے گا، اور اگر آخر میں حرف علت رہ جائے تو وہ بھی گر جاتا ہے، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ آ۔ تو یہ میں بعین ہی وہی لفظ ہے جو ہماری اردو میں بھی مستعمل ہوتا ہے، یعنی کسی کو اگر ہم نے کہنا ہو کہ ادھر آؤ تو ہم آ کہتے ہیں، آ میرے ساتھ چل لیا، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ یہ جو بے کا لفظ ہے یہ فارسی میں بہت زیادہ لگتا ہے، بہت زیادہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔
تو یہ ویسے ساتھ میں لگ جاتا ہے. تو پورے مصرے کا کیا معنی ہوا کہ جنازہ گر نتواں دید، کہ اگر تو میرے جنازے میں شامل نہیں ہو سکا، بر مزار بیا، تو میرے مزار پر ہی آ جا. اب اس کا ایک مرتبہ جو ہے ہم ملا کر جو ہے وہ مفہوم بیان کر لیتے ہیں. تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ شعر غالب نے جو ہے وہ مرنے کے بعد کہا ہے، کیونکہ دوسرا مصرع بتا رہا ہے کہ یہ شعر غالب جو ہے اپنے مزار میں کہہ رہا ہے، یعنی مر چکا ہے غالب، اور غالب کے دل میں محبوب کے وصل کی خواہش اتنی شدید ہے کہ مرنے کے بعد غالب چاہتا ہے کہ کم سے کم وہ ستم گر اب میرے مزار پر تو آ جائے. اور غالب کو گویا کہ جنازے میں اس کی شمولیت کا بھی انتظار رہا، کہ غالب جب جنازے کی حالت میں تھا تو اس وقت بھی اس کا منتظر رہا کہ کاش میرے جنازے میں شامل ہو جائے. تو ذرا اندازہ لگائیں غالب ہے کہ انسان کی یعنی یوں سمجھیں کہ عام طور پر دنیا کے اندر ہمیں 3 حالتیں نظر آتی ہیں کہ یا تو وہ زندگی میں زمین کے اوپر ہوتا ہے، دوسرا پھر مرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جنازے کی شکل میں وہ جنازہ گاہ میں ہوتا ہے، اور تیسری پھر اس کی آخری منزل ہوتی ہے اپنی قبر کے اندر یا اپنے مزار کے اندر ہوتا ہے. تو گویا کہ تینوں سطحات پر یا تینوں مقامات پر غالب جو ہے اپنے محبوب کا بڑی شدت کے ساتھ منتظر رہا کہ کاش وہ جو ہے مجھ سے آئے اور ملاقات کرے. لیکن غالب کا محبوب جو ہے وہ کسی ایسے بدآموز رقیب کے شکنجے میں ہے کہ جس نے نہ تو اس کو زندگی میں جو ہے غالب تک جانے دیا، اور نہ ہی اس کو غالب کے جنازے میں شامل ہونے دیا، اور یہ کہ اب وہ اسے غالب کے مزار پر بھی آنے نہیں دے رہا. تو یقین جانیے مجھے تو بہت لطف آیا اس معنوی تفہیم کے بعد. اب اس کو ہم دوبارہ اس کو پنجابی میں بھی دیکھ لیتے ہیں ایک نظر. تو اردو میں بھی میں اس کا ایک مرتبہ ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں کہ تو طفل سادہ دلو، کہ اے میرے محبوب ستمگر، تو سادہ دل لڑکا یا سادہ دل بچہ ہے، ہم نشین بدا موزس. اچھا، اس کو دلو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ فارسی کے اندر یہ وا جو ہوتی ہے اس کو اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں اشعار میں کہ تو طفل سادہ دلو ہم نشین، جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ طاقت و قوت، تو اس طرح سے یہ دنیا کے 2 جملے جو ہیں باہم اس طرح سے آپس میں مل جاتے ہیں. تو طفل سادہ دلو، کہ اے میرے محبوب ستمگر تو سادہ دل طفل ہے، ہم نشین بدا موزس، جبکہ تیرے ساتھ جو اٹھ بیٹھ رہا ہے، جو تیرا ہم نشین ہے، وہ تجھے جو ہے بری بری باتیں سکھاتا ہے، یعنی مجھ سے ملاقات نہیں کرنے دیتا. لہٰذا خدا کے لیے جنازہ گر نتواں دید، اگر تو میرے جنازے کو نہیں دیکھ سکا یا میرے جنازے میں شامل نہیں ہو سکا، بر مزار بیا، تو میرے مزار پر ہی آ جا. تو یہ اس کا اردو ترجمہ ہو گیا. اب میں اس کا جو ہے پنجابی بھی ایک مرتبہ آپ کے سامنے ویسے بھی پڑھ دیتا ہوں، اور تھوڑا سا میں ترنم کے ساتھ بھی اگر آپ لوگ برا نہ مانے تو وہ بھی پڑھ دوں گا. تو پنجابی میں جو کہ صوفی تبسم نے اس کا ترجمہ کیا کہ تو سادہ دل، تو سادہ تے تیرا دل سادہ، کمال کہ تو بھی سادہ اور تیرا دل بھی سادہ، تینوں ایویں رقیب قرا پایا، تجھے ایسے ہی رقیب نے جو ہے وہ راہ راست سے بھٹکا دیا ہے. قراہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ایک راہ، اور قراہ یعنی غلط راستہ. تینوں ایویں رقیب قراہ پایا، یعنی تجھے رقیب نے جو ہے درست راستے سے بھٹکا دیا ہے. جی تو میرے جنازے سے نہیں آیا، یہ واضح ہے اگر تو میرے جنازے میں شامل نہیں ہو سکا، راہ تکدا تیری مزار آ جا، تو پھر میرا مزار جو ہے وہ تیرا راستہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو اب خدا کے لیے تو میرے مزار پر ہی آ جا. تو مجھے امید ہے کہ اب آپ اس کی جو ہے پنجابی جو ورژن ہے جو کہ صوفی تبسم نے اس کا ترجمہ کیا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب میں تھوڑا سا اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو اس کو گنگنا بھی دیتا ہوں. میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں، آجا ویکھ میرا انتظار آجا، تو سادہ تے تیرا دل سادہ، تینوں ایویں رقیب قرا پایا. تو سادہ تے تیرا دل سادہ، تینوں ایویں رقیب قرا پایا، جے تو میرے جنازے تے نہیں آیا، راہ تکدا تیری مزار آ جا،
میرے شوق دا نہیں تے بار تینوں آ جاوے ایک میرا انتظار آ جا۔ تو ناظرین مجھے امید ہے کہ یہ چوتھا شعر جو ہے اس غزل کا کسی نہ کسی حد تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا اس وعدے کے ساتھ کہ اس غزل کا 5واں شعر لے کر پھر کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے فقیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔